اس مرکز کا افتتاح کیا۔ سردار دلیل خان موجود تھے، مشتاق صاحب تھے، قربان صاحب تھے، بہت سارے اور دوست تھے، کیپٹن زرین صاحب تھے، بہت سارے مہربان۔ یہاں آغاز ہوا اور مسجد کے لیے مولوی رختار صاحب کا انتخاب ہوا۔ پھر تواتر کے ساتھ سال میں کوئی ایک آدھ مرتبہ ہم آپ لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ تقریباً 10-12 سال یہاں ناظرہ قرآن بچے ختم کرتے اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ انہیں قرآن کریم کا نسخہ دیا جاتا۔ ظفر صاحب ان کو کچھ تحفے دیتے۔ آج تو وہ نہیں ہیں، یقینی طور پر ہمارے بھائی شجاع صاحب ان کی نیابت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میں نے ہی اپنے عزیز سے بھی کہا اور ہمارے سردار فدا صاحب کے دوستوں سے میں نے کہا کہ یہاں حفظ کا نظام جاری کیا جائے، اور اللہ رب العزت ان سارے دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمت کر کے حفظ کی کلاس کا آغاز کیا، اور چند سالوں میں آپ کا تڑالہ قرآن کریم کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ میرے رب نے ہمیں قرآن کریم جلانے والوں میں نہیں رکھا، قرآن کو بچانے اور پھیلانے والوں میں رکھا ہے۔ اگر کہیں انہی میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ محض میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم پھیلانے والوں میں رکھا، اور یہ محبتیں ہیں آپ کی، مودتیں ہیں آپ کی اس مرکز کے ساتھ۔ مجھے آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ڈاکٹر ناصر صاحب، کہ میں آج پنڈی اسلام آباد ہوتا ہوں لیکن میں صرف اس پروگرام کے لیے آیا۔ ہمارے عزیز مکرم سردار جو ہے وہ ماجد رزاق صاحب ہیں، وہ اسپیشلی، اور سارے دوست جتنے بھی ہیں، تو یہ اس اہتمام کے ساتھ سارے حضرات یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پہ ہم آئے اور ہمارے بچوں نے اپنا آخری سبق سنایا، اور یوں انہوں نے 30 پارے قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ 30 پارے قرآن۔ اچھا، ایک عرف کے اندر جو بولتے ہیں ہم سپارے نہیں ہوتے، سپارہ تو تیسرے کو کہتے ہیں، تو یہ 30 پارے ہوتا ہے، تو عموماً ہم ایک تلفظ غلط بول رہے ہوتے ہیں۔ تو 30 پارے قرآن ہمارے ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ رب العزت انہیں قرآن کریم کا حقیقی معنوں میں حافظ قاری عالم بنا دے۔ میرے قابل احترام دوستو، آج دنیا بدل گئی ہے، بدلتی جا رہی ہے، اور یہ جو 10 سال ہیں جس کو 2030 کہتے ہیں، بس سمجھیں کہ کوئی قیامت کے قریب کی چیز ہے۔ دنیا میں اس قدر تیزی سے بےہودگی بڑھ رہی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بےہودگی کس راستے آ رہی ہے، یہ آوارگی کس راستے آ رہی ہے؟ یہ 3 راستوں سے، یہ بےہودگی اور آوارگی 3
راستوں سے ہمارے پاس آ رہی ہے. ایک سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارے اخلاق کو، تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو بدلا جا رہا ہے. اور سوشل میڈیا ایسا زہریلا پروپیگنڈا ہے کہ اس پہ جو جھوٹ ہو تو ایک سادہ لو آدمی سمجھتا ہے کہ جی گل ٹی وی چاہیے، ریڈیو چاہیے، بات فلاں پہ آئی ہے، گل سچی ہو سکتی، حالانکہ جھوٹ 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 ہوتا ہے. لیکن قوم لے رہی ہے اس سے ہمارا نوجوان عزیز بیٹا بیٹی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تہذیب کا جنازہ اس سے نکلتا ہے، فکر کا جنازہ تعلیم سے، تعلیمی نصاب سے. تعلیمی نصاب کو بدل کر کے ایسا بےہودہ نصاب آج پورے عالم میں بلڈوز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ نوجوان دین سے دور 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 ہوتا جائے گا اور حیوانیت کے قریب ہوتا جائے گا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح اس کا روحانی قتل ہو رہا ہے. میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یو کے میں تھا تو ایک نوجوان پڑھا لکھا آدمی مجھے ملا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ ہوم سکولنگ شروع کی ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے. تو اس نے کہا اس وقت تک میرے پاس کوئی 450 فیملیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ خیال کیسے